جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی نے یہ ابن ابی شیبہ ترجمے والی اس کا اسکین بھیجا، لکھا حافظی یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 10 احادیث ہیں، جس کا عنوان ہے کہ جو حضرات نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑتے تھے ان کی تحقیق درکار ہے۔ محترم بھائی، نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑنے والے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر نماز پڑھنا، اس بارے میں 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 کہ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑ دینا، اس کے متعلق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ناقص اسلام کے مطابق کوئی اثر بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی صحیح سند سے یا حسن سند سے ثابت ہو بھی جائے، کوئی اثر یعنی صحیح یا حسن ثابت ہو بھی جائے، تو پھر بھی وہ حجت بننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع متصل حدیث کے خلاف ہوگا وہ، کیونکہ مرفوع متصل حدیث کے اندر جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر یعنی تکبیر کہہ کے ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو اس سری سنت کی موجودگی میں کوئی اثر بھی قابل حجت نہیں ہوگا۔ اب عبداللہ بن زبیر والا جو اثر ہے اس کی طرف دیکھیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح سند کے ساتھ یہ آتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ لٹکا دیتے تھے، جیسا کہ امام ابو الشیخ اصبہانی رحمہ اللہ کی طبقات المحدثین کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اب اس کے برعکس سنن نبی داود کے اندر حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بھی ملتا ہے کہ وہ جو ہے نماز میں ہاتھوں کو ہاتھ پر رکھ لیتے تھے، یعنی باندھ دیتے تھے۔ ہاتھوں کو ہاتھوں پر رکھنا یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جس طرح رکھا جاتا ہے، یہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ سنت میں سے ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف بھی تھا کہ نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا یہ سنت میں سے ہے۔ تو اب ان دونوں باتوں کو عبداللہ بن زبیر والی ہاتھوں کو لٹکانے والا اثر اور ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا یہ سنت میں سے ہے، اس اثر کو مد نظر رکھ کر تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتے، وہ یقیناً رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے ہوں گے، یقیناً ہاتھ باندھتے ہوں گے۔ جی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ نہ باندھتے ہوں، باقی تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہے وہ رکوع سے پہلے قیام کے اندر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے اس کا یہی مطلب نظر آتا ہے کہ وہ یقیناً رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے تھے، اور بعد والے جو ہے ان کا اس میں اگرچہ اس کا مطلب یہ لے لیں کہ ہاتھ چھوڑتے تھے لیکن پہلے قیام کے اندر باندھتے تھے۔ جی یہ واضح ہے جی یہ بات انشاءاللہ۔ تو صحیح بات بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی نماز کے اندر جب شامل ہونا ہے، نماز میں پہنچنا ہے تو ہاتھ باندھنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔